شیبہ تھا چھوٹا، تو دونوں جب آپس میں چپکے ہوئے تھے تو پوزیشن یوں تھی، دیکھ لیجئے یوں تھی پوزیشن. یہ ہے حمزہ اور یہ ہے شیبہ. تلوار جو چلانی ہے جناب امیر کو، وہ تلوار چلانی ہے ادھر سے. دیکھیے کتنا نازک مرحلہ ہے میرے بھائیوں، غور کریں. دیکھیے تلوار ادھر سے چلانی ہے. اب یہ دونوں گردنیں آمنے سامنے ہیں. وار کرنے پا ایسا بھی ہو سکتا ہے حمزہ کی گردن. ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حمزہ سے ایک جملہ کہا کہ چچا ذرا اپنا سر نیچے کی طرف کھینچیے. علی نے کہا سر کھینچیے. حمزہ نے سر کو کھینچا. جیسے ہی ہلکا سا سر نیچے آیا تلوار اس صفائی سے چلی. میرے بھائیو تلوار اس صفائی سے چلی. سر اڑ گیا. میں ایک بات کہوں گا جناب حمزہ سے، اے میرے سرکار یہ تو بتائیے ایسی نازک صورتحال، خدا نہ کردہ تو پھر کیا ہوتا؟ حمزہ کہیں گے مجھے معلوم ہے علی کی تلوار سے کافر مارا جاتا ہے. میں نے جملہ کہا ہے میرے بھائی. اب یہ بھی مارا گیا، اب دو تو مارے گئے. اب علی نے کیا کام کیا؟ اپنے حصے کا تو شکار کیا ہی، حمزہ کے حصے میں بھی مدد دی، اڑا دیا اس کا سر. اب دیکھا کہ بھائی عبیدہ کو تو دیکھیں کیا ہوا. عبیدہ 70 برس کے پیغمبر چاہتے بہت تھے، تو کیا دیکھا؟ خدا لعنت کرے شیبہ زخمی تو ہو چکا ہے مگر اس نے جناب عبیدہ کے پیروں پر ایسا وار کیا کہ آپ کے دونوں پاؤں قطع ہو گئے. اور اب وہ تلوار لے کے بڑھ رہا تھا اور ان قریب تھا کہ جناب عبیدہ کو قتل کرے. ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں علی کی تلوار چلی. ہاتھ یوں ہی اٹھا رہ گیا، سر اڑ گیا. جناب عبیدہ کو اٹھایا، لے کے آئے. جناب عبیدہ کے پیروں سے لہو جاری ہے. پیغمبر اسلام سے رو کے کہنے لگے اے خدا کے رسول کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بشارت دیتا ہوں، شہدائے اول کی صف میں ہیں آپ. شہدائے اول کی صف میں ہیں آپ. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ عبیدہ نے فرط محبت میں جھوم کے کہا اے کاش کہ آج ابو طالب ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کا ارمان کیسے پورا کیا. میں نے ان کا ارمان. پیغمبر نے جیسے ہی چچا کا نام سنا مطلب تڑپ کے کہا چچا آپ نے ان کا نام کیوں لیا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ ہوتے تو دیکھتے؟ رونے لگے جناب عبیدہ. کہنے لگے کہ ابو طالب کا شعر سنو، اور اس کے بعد ایک شعر سنایا.
جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور، اپنی کائنات کی دولت محمد کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ یہ انہیں قتل کر دیں۔ حالانکہ جب تک ابو طالب کی شہرگ حیات میں لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، کفار مکہ محمد کو قتل نہیں کر سکتے۔ چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے، میری زندگی میں کوئی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے آج ابو طالب کا یہ شعر یاد آیا تو میرے دل سے یہ بات نکلی کہ کاش وہ ہوتے اور دیکھتے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے کر دکھایا، یعنی لہو میں ڈوبا ہوا ہوں اسی محمد پر قربان ہونے کے لیے، اسی رسول پر قربان ہونے کے لیے۔ اکا دکا لوگ آتے رہے، اب اجمالی طور پہ 5 منٹ میں سن لیجئے، انشاءاللہ مجلس وقت سے شروع ہوگی۔ تو آج تو یہ پہلا سلسلہ تھا اور ذہن عالی کو متوجہ بھی کرنا تھا، تو یہ اپنی کجمج بیانی اور بے حیثیت ذاکر ہوں میں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ بس مقصد یہ ہے کہ نوجوان بھائی جو عموماً اپنی تعلیمات میں لگے ہوئے ہیں اور دینی کتابیں پڑھنے کا موقع ان کو نہیں ملتا، تو بس ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب آپ لوگوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ تو یہ سب جانتے ہیں اور ہم سے اچھا جانتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہتے کسے ہیں اسلام اور نبی کسے کہتے ہیں۔ پھر جنگ مخلوبہ ہوئی، اس کے بعد آمنے سامنے ہوئے سب، خوب زبردست جنگ ہوئی اور سب کچھ ہوا۔ اس میں آخری جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب سب مارے جا چکے اور کافر پسپا ہو چکے تو اب یہ ہوا کہ لاشوں کو شمار کیا جائے، تو لاشیں شمار کی جانے لگی۔ کفار کی طرف سے مارے گئے 70، ادھر کے شہید ہوئے 14، تو کفار کے کتنے قتل ہوئے؟ 70۔ مگر مزے کی بات سناؤں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ جو بدر کے روز 70 مارے گئے، ان میں 35 تو صحابہ و فرشتوں نے مارے، 35 کو ہم نے اکیلے قتل کیا۔ 35 کو ہم نے اکیلے، اس کا مطلب زمین و آسمان کی قوتیں ایک طرف، اور علی کی طاقت لاشیں۔ اب پیغمبر کو یہ فکر ہوئی ابو جہل کا کیا ہوا، بات تمام ہو گئی۔ اب یہ تو خالی جنگ بدر ہی اگر پڑھیں اس کے اسباب اور تو وہ تو اس کو تلاش کرو بھائی، تو کبھی پہچانے کیسے؟ پیغمبر نے کہا ہم پہچان بتائے دیتے ہیں۔ کہ کیا؟ کہ بچپن میں یہ مجھے بہت ایذا دیتا تھا اور ایک بار یہ مجھ سے لڑ گیا تھا، تو میں نے ایک پتھر سے اس کو نشانہ بنایا تھا جو اس کے پاؤں پہ پڑا تھا، زخم تو بھر گیا نشان نہیں گیا ہے، لہذا وہ نشان دیکھ لینا وہی ہوگا ابو جہل۔ تلاش کرنے لگے، یہ لوہے کی زرہ میں ڈوبا ہوا پڑا ہے خاک پہ مرا ہوا، اور ادھر عتبہ شیبہ ولید حنظلہ فلاں ڈھمک سب کو۔ اب ان کو کیا کیا جائے؟ وہ تو لاش چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پیغمبر نے کہا سنو، ان کی لاشوں کو یوں ہی مت چھوڑو، کہ پھر کہیں نے چاہے بدر میں ڈال دو۔ انہیں چاہے بدر میں ڈال دو، ایک ایک لاش اٹھا کے چاہے بدر میں ڈالی گئی۔ اب نمبر آیا ابو جہل کا کہ ابو جہل کو، مگر ابو جہل کی یہ ملتا ہے کہ اندر ہی اس کی لاش اتنی پھول گئی تھی اور سڑ گئی تھی کہ اس کو اٹھانا ہی مسئلہ ہو گیا، تو کہا یہیں خاک ڈالو۔ پہلے زبان بیٹھے تھے، میں نے جملہ کہہ دیا۔ ابو جہل سن، میرے خدا نے تو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا
میں نے اسے سچ پایا. تیرے خداؤں نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا رہا؟ بھائی آخری جملہ ہے، بھائی میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے سچ پایا، تیرے خداؤں نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا رہا؟ ارے بھائی اپنے خدا کی تعریف بیان کیجئے، ان کے خداؤں کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ کب پہلی ہی منزل میں بتائے دیتے ہیں تولا بھی ضروری ہے. تولا صحابہ قریب آئے، کہا حضور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں پڑتی. ہاں ہاں ہمتیں تو اتنی بڑی ہیں آپ لوگوں کی. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے آپ نے ان سے باتیں کی، یہ تو مردے ہیں، یہ تو حیرت کیوں ہے؟ آپ سے بھی تو بات کرتے ہیں. آپ سے بھی تو بات کرتے ہیں. اعتراض پیغمبر کے عمل پر. پیغمبر نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ یاد رکھنا یہ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو. یہ اسی طرح سنتے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، سنتے سب ہیں. بدر کے مردے نبی کی بات سن لیں. پیغمبر اسلام فتح کا پرچم لہراتے ہوئے پلٹے، مدینے میں آئے تو جو 14 شہداء تھے پیغمبر اسلام نے ان کے ورثاء کو بلا کے پرسے دی، تعزیت دی. حضرت یہ تعزیت کیوں، یہ پرسہ کیوں؟ کہا اگر کسی کا کوئی بچھڑ جائے وہ بھی حق کی راہ میں تو اس کو پرسہ دیا جاتا ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے. دنیا نے کچھ تو سیکھا ہوتا رسول سے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ایک مرثیہ ہے کانوں میں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ایک ہی بیت پڑھی آپ بلک گئے. اصل میں آپ کیا کریں، آپ چاہیں بھی کہ نہ روئیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آنسو کسی رومال کو پہچانتے ہیں. بچہ جب ماں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر کسی کی گود میں ٹھہرتا نہیں ہے. جب آنسوؤں کو رومال زہرا نظر آ جاتا ہے بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے. بی بی توفیق دے کل سے انشاءاللہ شہزادی مدد فرمائے. عرض کروں گا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ فرش پر. کچھ بچھا ہوا ہے؟ عزادارو آپ جہاں بیٹھے ہیں کچھ بچھا ہے؟ بیوی کی کنیزوں
کلیجہ نہ پھٹ جائے تو بتاؤں، رونے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے فرش بچھایا گیا ہے، اور جن پر آپ روتے ہیں اس گھر کی بیویاں شام غریباں خاک پر بیٹھی ہوئی، آئے حسین، آئے مظلوم، آئے بیکار، آئے غریب۔ ایک روایت آج پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں عزادارو، دیکھیے تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر نفسیاتی چوٹوں کے زخم نہیں بھرتے۔ مجلس تمام کر دوں گا، میں ایک ہی واقعہ پڑھوں گا۔ یہ بتائیے اگر آپ کا کوئی خادم، آپ کا کوئی غلام اس حال میں آئے آپ کے پاس کہ اب آپ قیدی بنے ہوں، مصیبت کے ستائے ہوں، اور وہ غلام جو آنے والا ہے اب وہ حاکم بن چکا ہے، اور اس پہ آپ سے یہ کہا جائے کہ حاکم آ رہا ہے، دیکھو کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ مجھے بتائیے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ اب بتاؤں عزادارو، شام ہے، بیویاں ہیں، ہند کی کنیز گھر میں داخل ہوئی۔ اب جو داخل ہوئی گھر میں تو عجب منظر کے ساتھ سر سے آنچل کھسکا ہوا تھا، گھبرائی پریشان۔ ہند نے جیسے ہی کنیز کے سر سے آنچل ہٹا ہوا دیکھا، گھبرا کے اٹھی اور جلدی سے اس کے بازو پکڑے اور کہا اپنے کو سنبھال، خیر تو ہے، تیرے سر سے آنچل کیسے کھسکا؟ یہ تیرے سر سے آنچل کیسے کھسک گیا؟ اس نے کہا ٹھہرو، میں اپنے دل کو تھوڑا سنبھالوں تو بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کے ذرا سا سنبھل کے کہنے لگی، کیا بتاؤں مالکہ، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کہ کیوں؟ کہا اصل میں آج کچھ ایسے قیدی دیکھے ہیں میں نے کہ بس میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ ہند نے کہا تجھے پتا ہے یہاں یزید کی حکومت ہے، اس کے یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں، آج کون سے نئے قیدی آ گئے جنہیں دیکھ کے تیرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے کہا بیوی میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں نے کیسے قیدی دیکھے، میں نہیں بیان کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ کہ کچھ تو بول۔ کہ بس بولوں کیا، آپ خود ہی چل کے دیکھ لیں، آپ خود ہی چل کے دیکھ لیں۔ لیجئے ہند تیار ہوئی، سواری تیار ہوئی کہ قیدیوں کو خبر کرو، ہند آ رہی ہے، کوفے کی شام کی شہزادی، شام کی ملکہ۔ بیویوں میں یہ خبر گئی، اطلاع دینے والا یہ کہہ رہا ہے دیکھو بڑے احترام سے بیٹھنا، بڑے ادب سے بیٹھنا، حاکم کی زوجہ آ رہی ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو۔ قرآن کی آیتوں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ہند کی سواری کنیزوں اور غلاموں کی بھیڑ کے ساتھ چلی، قید خانے میں خاک پر بیٹھی ہوئی بیویاں، ایک کرسی لا کے رکھی گئی، کلیجہ پھٹ نہ جائے تو بتاؤ، ایک کرسی لا کے رکھی گئی، کرسی خالی رکھی ہے، کون بیٹھے گا؟ ہند بیٹھے گی، خاک پر زینب، ام کلثوم،
کی سواری آگے بڑھی، ہند آئی، کرسی پر ہند بیٹھ گئی، ہند آ کے کرسی پر بیٹھ گئی، کرسی پر ہند ہے، کیسے پڑھوں، کیسے آپ سنیں گے؟ یہ ہند بیٹھی ہے، یہ ہے بیویاں، یہ ہے نبی کی گود کی پالیاں، یہ ہے زہرا زادیاں۔ عالم کیا ہے؟ بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے، چاروں طرف سے بیویاں جناب زینب کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے۔ ہند آ کے بیٹھی، ہند نے کچھ دیر تک بڑے غور سے قیدیوں کو دیکھا، دیکھیے میری طرف، حسین ابن علی کی تنہائی کا واسطہ ہے، میری طرف دیکھیے۔ ہند نے دیکھا، پہلا سوال، کہاں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ ایک آواز ابھری، مدینہ۔ مدینے کا نام سنا، ہند گھبرا کے اٹھی، خاک پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے کہا کرسی پر بیٹھ، خاک پر کیوں بیٹھ گئی؟ کہا نبی کو منہ کیا دکھاؤں گی، مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے ہو، مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے، میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھی، خاک غور سے پھر دیکھنے لگی کہ کچھ بتاؤ گے، مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ بی بی نے کہا محلے بنی ہاشم۔ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، کہا محلہ بنی ہاشم؟ کہا ہاں محلہ بنی ہاشم کے ہیں ہم۔ کہا ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں تم سے۔ کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں اگر محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہو تو وہاں کے لوگوں کو تو جانتی ہوگی، کہاں کیوں نہیں جانتے؟ یہ بتا کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کب اتنا بتا دو، جب تم لوگ مدینے سے نکلے تھے تو میرا آقا حسین کیسا تھا، میری شہزادی زینب، میری شہزادی زینب کیسی تھی؟ جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ، میرے آقا کا حال بتاؤ، میری شہزادی